الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتحی التحام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الاضالیل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات بھیج دے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مر صاحب ایک تو آپ میرے استاد ہیں اور دوسرے ایک نوح خان کی مجلس ہے، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں میرے تو ذرا اچھا ہو جائے گا۔ آ جائیں مر صاحب سب صاحب بیاض حضرات خاص طریقے سے استاد بیٹھے ہیں، سب ہمارے اساتذہ ہیں، علماء دین، علماء ادب، علماء مذہب، علماء زبان، علماء شعر، علماء شعور، علماء سخن اور علماء نوح و سلام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، ہندوستانی ہو یا پاکستانی، امریکہ کا ہو یا لندن کا، ساؤتھ انڈیا کا ہو یا ویسٹ انڈیز کا، زندگی کے میلے میں لڑائی کر سکتا ہے مگر موت کے ریلے میں سب ایک ساتھ ہیں۔ موت سے پہلے کی کنٹروورسی اپنی جگہ، موت کے بعد کی کنٹروورسی اپنی جگہ، مگر موت ہے یہ وہ اٹل حقیقت ہے جو کسی سے ٹل نہیں سکتی۔ تو موت ہر حال میں ہے، موت کے حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ موت کے مسائل پہ، موت کے وسائل پہ، موت کی ابتدا پہ، موت کی انتہا پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، مگر موت پر کسی کو جھگڑا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دنیا کے مکتب فکر میں اور اسلام میں مکتب فکر یہ ہے، خاص طریقے سے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک نوح خان کی، ایک صاحب بیاض کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، تو یہ عرض کروں یہاں سے ابتدائی میں انشاءاللہ بعد میں بھی اور گفتگو اس حوالے سے کریں گے کہ ہم عزاداری کے حوالے سے چاہے جتنا کر لیں، چاہے جتنے نوحے لکھ لیں، چاہے جتنے نوحے پڑھ لیں، چاہے جتنے سلام کہہ لیں، چاہے جتنے سلام پڑھ لیں، چاہے جتنے ماتم کر لیں، چاہے جتنے حلقے بنا لیں، یاد رکھیے گا غم حسین کے سمندر کی ایک بوند کا بھی حق ہم لوگ نہیں ادا کر سکتے۔ بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقف کر لیں تو یہی اپنی حیات کے لیے کافی ہے، اور یہیں سے ہمارے ہاں موت اور حیات کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے اور عجیب و غریب انداز میں کہتا ہے کہ اللہ نے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اپنے آپ آ جانے والی کوئی چیز نہیں ہے، موت بھی ایک حادثاتی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے، اور جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تبھی اپنے فرائض لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے تبھی اس کو اس کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، اسے کتنا جینا ہے یہ تبھی اس کو دے دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، اسے کس میدان میں کام کرنا ہے۔ مظاہر صاحب تشریف لے آئیں، مٹ صاحب تشریف لے آئیں آگے۔ تو اب مظاہر صاحب آپ کو تو زیادہ ذمہ داری نبھانی ہے قاسم رضا صاحب کے بعد میں، تو آپ تشریف لے آئیں۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ رات کی مجلس میں بی بی زینب کا بھی کچھ ذکر ہو، تو میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ ہوگا۔ مگر میں عرض کروں آپ سے کہ زندگی اور موت کے معاملے میں اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے تو موت جو ہے وہ مکروہ کہیں سے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس چیز کا خالق حسین ہوگا وہ بدصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو موت کی اپنی رومانٹسزم ہے، موت کی اپنی جمالیات ہے، موت کا اپنا ڈکشن ہے، موت کا اپنا حسن ہے، موت کا اپنا مزاج ہے، مگر سمجھ وہی سکتا ہے جس کو موت سے عشق ہے، اور موت سے عشق اسی کو ہو سکتا ہے جس کو قاسم سے عشق ہو۔ میں بہت دور تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، میں نے آیت کا انتخاب بھی یوں نہیں کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ابھی تھوڑا سا دھیرے دھیرے۔ ارے بھائی جعفر رضا صاحب سے سیکھا ہے، وہ یہ نازمیہ میں تھے، میں سلطانیہ میں، مگر جا کے تو وہاں سیکھ ہی لیا کرتے تھے۔ آج یہ نہیں کریں گے ہم، آج ہم صرف ذاکر ہی کریں گے، مگر تھوڑا سا یادیں آ جاتی ہیں، وہ بچپن اور وہ ساری چیزیں، وہ بیچ بیچ میں اتنی اجازت دیجیے بھائی، یہ نبن بھائی جو ہے مجھ کو بحرین میں اس وقت یہ لے کے گئے ہیں چارٹر پلین سے، جس وقت پوری یعنی یہ سمجھ لیے کہ اسرائیل ہو رہا تھا، وہ پورا جل رہا تھا، سلگ رہا تھا، اس میں انہوں نے چارٹر پلین سے مجھے نکالا ہے بحرین سے۔ یہ نبن بھائی، یہ اٹرورا کے، یہ سب ایسی محبت والے لوگ ہیں۔ تو ہم لوگ تو خیر زندگی اور موت سے کھیلتے رہتے ہیں، اس حوالے سے میں کیا آپ سے عرض کروں، مگر یاد رکھیے گا کہ زندگی جو ہے وہ اگر آپ کو زندگی سمجھنا ہے تو موت پہلے سمجھیے گا، پھر عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے زندگی کے کتنے اسٹیجز ہیں۔ نمبر 1 بچپن، نمبر 2 لڑکپن، نمبر 3 نوجوانی، نمبر 4 کڑیل جوانی، نمبر 5 ادھیڑ عمر، نمبر 6 بڑھاپا،
نمبر 7 موت. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. یہ میں بہت آسانی سے کہہ رہا ہوں, کتاب میں کم پڑھا ہوں, زندگی کی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں بچپنا کسے کہتے ہیں؟ بچپنا اسے کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو روتا ہوا آئے, جب جائے تو رلاتا ہوا جائے. اس کا مطلب زندگی کا آغاز بھی آنسو ہے, زندگی کا انجام بھی آنسو ہے, اور اسی کے سفر کا نام نوحہ خوانی ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر. اگر بچہ نہیں روئے گا تو پھر اس کا گھر روئے گا, اس کا سماج روئے گا. کیا ہوا؟ یہ تو مردہ پیدا ہوا. معلوم ہوا رونا زندگی کی پہچان ہے, نمبر 1. اچھا دوسری بات اور عرض کروں, انسان قابل ہو جاتا ہے, عربی میں اپنی بات کرنے لگتا ہے, فارسی میں اپنی بات کرنے لگتا ہے, انگریزی میں بات کرنے لگتا ہے, اور فرینچ میں اپنی بات کرنے لگتا ہے, تب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. مگر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کسی لغت میں نہیں ہیں, مگر وہ جیسے ہی آنکھوں کے لبوں سے شروع ہوتے ہیں انسان سمجھ جاتا ہے. ایک بچہ روتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے اسے بھوک لگی. پھر روتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے اب یہ پیاسا ہے. پھر روتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے اب نیند آ رہی ہے. پھر روتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے اب یہ اٹھنا چاہتا ہے. پھر روتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے اب یہ باہر جانا چاہتا ہے. بچہ روتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے اب یہ گھر میں آنا چاہتا ہے. بچہ روئے, انسان سمجھ میں آ جائے, معلوم یہ ہوا لغت بعد میں ہے, آنسو پہلے ہے. جو آنسوؤں سے سمجھایا جا سکتا ہے وہ لفظوں سے نہیں سمجھایا جا سکتا. اب سمجھ میں آیا, 2.5 مہینے ہم جو آنسوؤں سے سمجھاتے ہیں قاتل کون ہے, مقتول کون ہے, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, بنو امیہ کون تھے, بنو عباس کون تھے, بنو ہاشم کون ہے, قاسم کون ہے, قاسم کا قاتل کون ہے, حق کون ہے, باطل کون ہے. اب سمجھ میں آیا فتویٰ زبان پہ نہیں آتا, آنسوؤں پہ آتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آنسو, بچپنا, نوحہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا اب یہ جو نوحہ ہے, اب یہاں سے عرض کروں, یہ جو نوحہ ہے یہ انسان کے بچپن کی شناخت ہے. بچہ روتا ہوا بڑوں کو بچا لیتا ہے. کبھی کبھی روتا بچہ ہے, بچ جاتے ہیں بڑے. عجیب و غریب آپ نے دیکھا کہ زندگی کے ملبوں میں جہاں بڑے بڑے نہیں بچے, وہ ایک بچہ مسکراتے ہوئے انسانیت کے منہ پہ تماچا مارتا ہے. وہ ایک بچہ جو ہے وہ بچا لیتا ہے انسان کو, کہ اس کے لیے اس کے پاس آنسو ہے, اس کے پاس گریا ہے. اب یہاں سے ایک بہت بنیادی بات کروں بچے کی, چونکہ جلال پور کا ہوں مگر رہتا لکھنؤ میں ہوں, اس لیے تھوڑی سی عادت خراب ہو گئی ہے, اس لیے بات کہنے کا جی چاہتا ہے کہ بچہ کوئی بھی ہو معصومیت کے ساتھ روتا ہوا اچھا لگتا ہے, سیاست کے ساتھ روتا ہوا وہ 80 سال کا بچہ ہو جائے تب بھی برا لگتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مثلاً آپ آفس سے آئیے اور بچہ روتا ہوا چمٹ جائے, باپ کو بہت اچھا لگے گا. لیکن جب سرکاری کام سے جانا ہو اور بچہ آپ کو مکڑی کے جال میں پھنسا کے رلا رلا کے آپ کو دفتر کے کام سے متاثر کرے تو موڈ تو خراب ہوگا نا. کائنات کے رسول کو اپنے آفیشل ورک پہ جانا ہے اور ایک 80 سال کا بچہ روئے چلا جا رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب آج آپ لوگوں کے ذہن میں اتنی چیزیں ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ آئے اکبر میں تشریف لائیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو بچپنے کی عادت ہے رونا. اب اگر بچہ رونے کے بجائے ہنسنے لگے تو غیر فطری کام ہے. میں اپنی مجلس کی ابتدائی مرحلے کی پہلی کڑی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ سب چیزیں کام آئیں گی. اسے کہتے ہیں جزیات نگاری. میں مجلس کی جزیات پیش کر رہا ہوں. پہلی کڑی بچپن کی پہچان آنسو ہے, تبسم نہیں. دوسری کڑی لڑکپن کی پہچان عجیب و غریب ہے. لڑکپن یعنی 7-8 سال کا. ہائے ہائے ہائے. 7-8 سال کی پہچان یہ ہے کہ اب وہ جو گھر میں ہر دم رہا کرتا تھا اب اسے گھر میں نہیں اچھا لگے گا, باہر رہے گا. 5 سال تک کا بچہ گھر گھسنا رہے گا. 6 سال کا ہوا گھر کے آنگن میں نہیں ملے گا, کھاڑے پہ ملے گا. پچھم طرف نہیں ملے گا, پورب طرف ملے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. 7-8 سال کا ہوا نا, اب اماں روک رہی ہیں, نانی روک رہی ہیں, دادی روک رہی ہیں, وہ باہر, اس لیے کہ عمر کا تقاضا ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے
اس کی زندگی کی کتاب کہتی ہے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، پکڑ پکڑ کے نہلانے دھلانے کے لیے آپ مائیں نہلائیں گی، وہ کنگھی لے کے باہر چلا جائے گا، اس لیے کہ یہ عمر ہے 7-8 سال کی۔ میں بڑے نازک مرحلے پہ آپ کو لے کے آیا۔ اسے کہتے ہیں بچپن، جو لفظ بڑی آسانی سے کہہ دیے تھے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تیسرا اسٹیج ہے لڑک پن۔ ہائے ہائے ہائے، لڑک پن کا مطلب اب اپنے سے پہچان۔ بچپن میں صرف گہوارے سے، دیکھیے بچہ ہے صرف گہوارے سے پہچان، اس کے بعد میں بچپن، یہ جو بچہ آیا وہاں سے اب جو 7-8 سال کی عمر ہوئی صرف باہر کی پہچان، جیسے ہی وہ 13 سال کا ہوا اب اسے صرف اپنے سے پہچان، میرا اسکول، میرا بستہ، میری کاپی، میرا کتاب، میرا قلم، میرے دوست، میری دوات، میرا کلاس روم، میرے ٹیچر، میرے استاد، میرے بال، میری آنکھیں، میری ناک، میرا نقشہ، میرا رنگ، میرا روپ، میری پہچان، میرے حلقہ احباب، اسے اپنے سے محبت ہوگی۔ اس کے بعد اب آئی نوجوانی، 18 سال کا، اب اسے اپنے سے نہیں کسی اور سے محبت ہوگی۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، جعفر بھائی سے سیکھا ہے سب کچھ، تو یہ زیادہ پہلے سمجھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب جیسے انسان ادھیڑ عمر کا ہوا 32 سال، اب اسے کسی سے محبت نہیں، نہ میں نہ تو، ایسی کی تیسی، مجھے چاہیے عہدہ، MLA بنا دو، MP بنا دو، پروفیسر بنا دو، انجینئر بنا دو، IAS بنا دو، PCS بنا دو، اسی لیے 35 سال تک کی عمر اس کی ہے، اس کے بعد ختم۔ عہدہ اسی عمر میں اچھا لگتا ہے۔ IPS اگر 65 سال کا ہوا تو شہر میں لڑائی ہو جائے گی، وہ کرفیو نہیں لگا پائے گا۔ 32 سال کا انسان ایکٹیو ہوتا ہے، اسے چاہیے عہدہ، یہ ادھیڑ عمر ہو گئی۔ اب آئیے 57 سال کا ہوتا ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے کی پہچان یہ ہے کہ اپنے پیروں سے گر بھی نہیں سکتا، چلنا تو دور کی بات ہے۔ اب وہ چاہے گا کہ کوئی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے تو میں 2 قدم چلوں، اسی کا اصطلاحی نام ہے بیعت۔ اللہ رے حسین، ایک چراغ بجھا کے ایک رات میں تم نے زندگی کے 6 حصوں کو ایک ساتھ بدل دیا۔ 6 مہینے کا بچہ صرف روتا ہے، لیکن کربلا نے بتایا جو روتے ہیں وہ عام بچے ہیں، جو مقتل میں ہنستے ہیں وہ علی اصغر ہوتے ہیں۔ 7-8 برس کے بچے اکھاڑے پہ نظر آتے ہیں، لیکن اون و محمد ماں کے قدموں میں نظر آتے ہیں۔ کربلا نے فطرت بدل کے رکھ دی۔ 13 سال کا بچہ کہتا ہے مجھ کو اپنے سے محبت ہے، قاسم کہتے ہیں مجھ کو موت سے محبت ہے۔ کربلا نے نفسیات بدل دی۔ 18 سال کا بچہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اذان سے محبت کرنے لگے، جوانی کی نفسیات بدل دی۔ 32 سال کے انسان کو عہدہ چاہیے، مگر وہ کہتا ہے میری ماں نے سکھایا ہی نہیں کہ سوائے غلام کے آپ کو کچھ اور کہوں۔ یہ کربلا کی نفسیات ہے۔ 57 سال کا انسان 2 قدم بھی کسی کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا، مگر ہائے ہائے 2 کلومیٹر تک کا لمبا حملہ تاریخ شجاعت میں اکلوتا 57 سال کے حسین کا حملہ ہے کہ اتنا لمبا حملہ تو علی نے بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ حسین نے جس کی نفسیات بدلی اس میں کسی باہر والے کو نہیں بلایا۔ 6 مہینے کا بچہ اپنا، 7-8 سال کے بھانجے اپنے، 13 سال کا بھتیجا اپنا، 18 سال کا بیٹا اپنا، 32 سال کا بھائی اپنا، 57 سال کا بڑھاپا اپنا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اب 7ویں منزل ہے موت۔ قرآن کریم میں یہ آیت، خالی قرآن کی کوئی آیت اس وقت سے نہیں ہے جب نازل ہوئی، جب سے دنیا بنی تب سے اب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو پڑھا تھا وہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر نبی نے کہا، آدم نے کہا موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نوح نے کہا موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ابراہیم نے کہا موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہمارے نبی نے کہا 1.25 لاکھ انبیاء نے کہا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی نے بتایا کھٹا ہے یا میٹھا؟ ارے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ قاسم کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ جو کام 1.25 لاکھ انبیاء نے نہیں بتایا اور قرآن نے بار بار کہا، آرڈر ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آفر کسی نے نہیں کیا کیسا ہے۔ اکیلے قاسم ابن حسن ہیں جو کہہ رہے ہیں موت
شہد سے زیادہ شیریں ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. قاسم نے بتایا موت کا ذائقہ کیسا ہے. اور قاسم مانے ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. قاسم کا نام قاسم کیوں ہے؟ عجیب و غریب منزل پہ میں آپ کو لے کے آیا. قاسم جد کا نام ابراہیم، دادا کا نام ابو طالب، بزرگوار خاندان کے جو ہیں وہ حضرت رسول اللہ، دادا کا نام مولا کائنات، دادی کا نام حضرت فاطمہ زہرا، باپ کا نام امام حسن، چچا کا نام امام حسین، پھوپھی کا نام ام کلثوم، ایک پھوپھی کا نام حضرت زینب، خود اپنا نام قاسم. ان ناموں کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ ہیں جن کے گھرانوں میں گھوڑے بھی بغیر سمجھے ہوئے نام کے نہیں ہوتے ہیں. رسول اللہ کی اونٹنی کا نام غضبہ، دوسری اونٹنی کا نام قصوہ، گھوڑے کا نام عقاب. اونٹنیاں تو مدینے میں رہ گئی لیکن دو گھوڑے تھے، ایک کا نام عقاب، ایک کا نام دلدل. ایک مل گیا علی اکبر کو، ایک مل گیا حسین کو. صلوات بھیجے ہیں محمد و آل محمد پر. اب اس پہ میں رات میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اشارہ چھوڑ کے خالی چل رہا ہوں. جن کے ہاں جانوروں کے نام ایسے ہوں. امام حسن علی کی گود میں آئے، نام رکھنے کی بات آئی، رسول اللہ نام رکھیں گے. رسول اللہ نے کہا میں کیوں نام رکھوں گا، میں تو وسیلہ بنوں گا، نام تو اللہ رکھ چکا ہے. حسین پیدا ہوئے، رسول اللہ نے کہا نام اللہ رکھ چکا ہے. قاسم امام حسن کی گود میں آئے، امام حسن نے کہا نام تو حسین رکھیں گے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضرت کا یہ نام اللہ نے رکھا ہے. کس کی مناسبت سے؟ محمد کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا. اب یہ جو قاسم ہے اس کا مطلب تقسیم کرنے والا. کیا تقسیم کرنے والا؟ موت کے ذائقے کو تقسیم کرنے والا. جو باطل پہ ہے اس کے لیے موت زہر سے زیادہ کڑوی، جو حق پہ ہے اس کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. حضرت قاسم کی یہ شان دیکھیں آپ. حضرت قاسم موت اور زندگی دونوں کو تقسیم کرنے والے کا نام قاسم. قاسم کس گھر میں آیا؟ شان دیکھیں آپ. رسول اللہ حسین، حسن کا شاہکار. امام حسن رسول اللہ کے حسن کے وارث. امام حسن جب چلتے تھے، دیکھیے عجیب و غریب منزل میں آپ کو لے کے آیا. امام حسن جب چلتے تھے لوگ کہتے تھے وقت کا محمد جا رہا ہے. امام حسن اور امام حسین آدھے محمد حسن میں آدھے محمد حسین میں. بالکل آپ سب واقف ہیں. محمد کی تصویر کا نام حسن، حسن کی تصویر کا نام قاسم. ہم نے ابھی کربلا میں ایک ہی حسن پہ گفتگو کی ہے. جیسے علی اکبر شکل میں، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں محمد مصطفیٰ سے مشابہ تھے، بالکل ویسے ہی حضرت قاسم. چلتے تھے تو محمد، بولتے تھے تو محمد، رکتے تھے تو محمد، ٹھہرتے تھے محمد. بس یہ سمجھ لیجئے اگر محمد کی جوانی دیکھنا ہو تو علی اکبر کو دیکھیے، محمد کا بچپنا دیکھنا ہو تو قاسم کو دیکھیے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. حضرت قاسم کی یہ شان دیکھیے آپ. حضرت قاسم کی آپ دیکھیں، پورے خاندان کی بات اگر آپ کریں، پوری دنیا میں 3 سلسلے ہیں. حضرت نوح کے 3 بیٹے ہوئے، حام، سام، یافس. ایک سے عرب کی نسل چلی جس سے کہتے ہیں حام. ایک سے آریہ ورت کی نسل چلی جو ہندوستان میں آئی جس کو کہتے ہیں سام، سامراج، سامنتواد. وہ جو حام کی نسل تھی اس سے بنے ابراہام، ابراہیم، عرب. یہ جو سام کی نسل ہے اسے کہتے ہیں سام، سامراج، سامنتواد، آریہ ورت اور بھارت.
یافس کی نسل سے بنتا ہے افریقہ. ان تینوں نسلوں کے جوہروں کو سمیٹ کے جب حسن کی گود میں کوئی شہزادہ آتا ہے اسے کہتے ہیں قاسم. تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، میں نے اشارہ خالی آپ کے سامنے رکھا ہے. حضرت قاسم حسن کے اس شاہکار کا نام ہے. یہ بھی عرض کروں اب یہاں سے، حضرت قاسم کا جو حسن ہے وہ رسول اللہ سے ملتا ہے پوری طرح. سخاوتیں حضرت عباس کے ساتھ جب علی اکبر اور قاسم دونوں مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا دو محمدوں کے بیچ میں ایک علی جا رہا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. ایک طرف حضرت علی اکبر، ایک طرف حضرت قاسم، بیچ میں حضرت عباس. مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو گلیاں مدینے کی ہوتی تھیں، لگتی مصر کا بازار تھی. شان حضرت قاسم کی. حضرت قاسم کی شان. اب یہاں سے میں اپنے بچپن کی بات کروں، یہ سن ہوا رہا، اور ادھر وہ بڑا امام باڑہ. ہم نے اس چھوٹے امام باڑے کو بھی اس عمارت میں دیکھا ہے جب دال اور مسالہ اور اس کی عمارت اور لکھوری اور گچ سے جو ہے وہ عمارت بنی ہوئی تھی، اور وہ والی بھی بڑے امام باڑے کی تھی. یہاں پہ کبوتر اتنے ہوتے تھے کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں صبح کو اٹھ جایا کرتے تھے. کبوتروں کو دانہ دینے کی صفت اگر تاریخ میں سب سے پہلے بنو ہاشم میں کسی کی یہاں ملتی ہے تو حضرت قاسم کی ہے. حضرت قاسم مسجد نبوی میں سب سے پہلے آ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگتے تھے. 7 سال کی عمر کا ایسا حافظ قرآن قاسم تھا کہ جب وہ آ کے صحن میں مسجد نبوی کے تلاوت کرتے تھے تو کبوتر چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے، انسان جمع ہو جاتے تھے. حضرت قاسم اس حافظ قرآن کا نام ہے. میں کوئی ایلین نہیں ہوں جو آسمان سے آیا ہوں، اسی جعفر آباد کا ہوں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور کچھ نیا بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، مختل کی ساری کتابوں میں، تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ سب موجود ہے. تو حضرت قاسم تلاوت کلام پاک کا عالم یہ تھا کہ مؤذن سے پہلے وہ مسجد نبوی میں آتے تھے اور تلاوت کرتے تھے. پرندے جمع ہو جاتے تھے چاروں طرف سے، اور جو تلاوت کر کے وہ گفتگو کرتے تھے بچپن میں تو بزرگ قربان ہو جاتے تھے. کسی نے پوچھا قاسم کیسے گزر رہی ہے؟ حضرت قاسم نے پوچھا تمہاری کیسے گزر رہی ہے؟ تو کہا اذا وجد شکرنا و اذا فقدت صبرنا. اگر ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، اور نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں. پوچھنے والا بڑا تھا، حضرت قاسم چھوٹے تھے. حضرت قاسم سے پوچھا آپ کا کیا عالم ہے؟ کہا اذا فقدنا اذا وجدنا اذا فقدنا شکرنا و اذا فقدنا نفقنا. اگر ہم کو کچھ نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں، کچھ مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. بلاغت حضرت قاسم کی وہ تھی جو حضرت عباس کی تھی. حضرت عباس کے رجز کی اسلوب اور ڈکشن حضرت قاسم کے رجز سے ملتا ہے. جیسے حضرت عباس نے کہا اے اوباش عورتوں کے بچوں، تم نے بنو ہاشم کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، جبکہ میں ابو طالب کی سقائی کا وارث ہوں اور صاحب القربہ ہوں. یہاں سے حضرت عباس کے رجز کا مصرے شروع ہوتے ہیں. بالکل یہی مصرے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حضرت قاسم کے ہیں. حضرت قاسم کیا کہتے ہیں؟ یبن الطلیق، اے نامعلوم باپوں کی اولادوں. بس وہاں ماؤں کا خطاب تھا، یہاں باپوں کا خطاب ہے. حضرت قاسم کا رجز، ارے یہیں 7ویں کو آپ لوگوں سے میر انیس کے مرثیوں سے رجز سب سنے ہیں، کچھ الگ الگ کا تھوڑی پڑھ رہا ہوں. یا تو میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، یا صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد
वाले मोहम्मद पर। ए नामालूम बापों की औलादो, सुनिएगा क्या अजीब गरीब है। तुमने मेरे चचा को प्यासा रखा है। अब यहां थोड़ा सा फर्क है। हजरत अब्बास ने भूख की बात की, अबू तालिब का एहसान याद दिलाया। यहां पानी का जिक्र करके हजरत कासिम ने अपने बाप का दस्तरखान याद दिलाया है। तुम मेरे बाप का दस्तरखान भूल गए हो? मेरे बाप ने तुमको खिलाया और मेरे चचा के साथ आज तुम। हजरत कासिम का ये किरदार देखिए, आप शान देखिए कि एक मरहूम साहिब बयाज जो कासिम है उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि उनके हवाले से भी बात करना चाहिए। मैं अच्छा 2 जुमले और आपके सामने अर्ज कर दूँ। हजरत कासिम की शान आप ये देखें। जो रजज़ है हजरत कासिम का, वो याद दिला रहा है अपने बाप के एहसान को। कासिम उसे कहते हैं। अब मैं ये बात यहाँ से, अभी तो बात वहाँ पे रह गई कि नाम हसन नाम अल्लाह ने रखा, रसूल ने दिया। हुसैन नाम अल्लाह ने रखा, रसूल ने दिया। जब इमाम हसन की आगोश में हजरत कासिम आए तो कहा नाम मैं नहीं रखूंगा, जिसके लिए ये आया है वो नाम रखेगा। जिसके लिए ये आया है वो नाम रखेगा। अब सुनिए, हजरत कासिम को लेके मस्जिद नबवी में जिस वक्त आए हैं इमाम हसन, अब आप शान देखिए। इमाम हुसैन ने अपनी आगोश में लिया और उसके बाद में इमाम हुसैन ने जब आगोश में लिया तो कहा मैं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इसका नाम कासिम रखा जाए। फिर एक एक हर्फ की 5-5 निस्बतें बयान की। कासिम नाम इसलिए रखा जाए कि कासिम की एक काफ में 5 काफ शामिल हैं। पहला काफ कुरान वाला, दूसरा काफ कद्र वाला, तीसरा काफ क़यामत वाला, चौथा काफ हाय 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 क़िबला वाला और 5वां काफ कादिर वाला। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। कुरान वाला काफ इसलिए कि वो कुरान खामोश है, ये कुरान बोलने वाला है। क़िबले वाला काफ इसलिए कि जो दुनिया का क़िबला है ये उसका क़िबला है। इमाम हुसैन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। कुरान वाला काफ इसलिए वो खामोश है, ये बोलने वाला कुरान है। क़िबला वाला कुरान इसलिए कि वो दुनिया का क़िबला है, ये उसका क़िबला है। कद्र वाला कुरान इसलिए कि ये फातिमा ज़हरा का पोता है। हाय हाय हाय। कादिर वाला कुरान इसलिए कि इसका होना उसकी कुदरत है। इमाम हुसैन ने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद कुदरत वाला, क़िबला वाला, कुरान वाला, क़यामत वाला, इसलिए कि इसकी एक थे दुनिया के लिए क़यामत है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर इस कासिम में मैंने ये नाम मुझको अल्लाह ने इसलिए दिया है कि कासिम में जो अलिफ है उसको 5 अलिफ अपने बाहों में लिए हुए हैं। एक अज़ल वाला अलिफ, एक अबद वाला अलिफ, एक अहद वाला अलिफ, एक अहमद वाला अलिफ और एक ईमान वाला अलिफ। इमाम हुसैन ने बयान किया वजह तस्मिया। हज़रत कासिम पे कम किताबें हैं लेकिन जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। अज़ल वाला इसलिए कि ये कासिम किसी हादसे का नाम नहीं, अल्लाह के मंसूबे का नाम है। अबद वाला इसलिए कि दुनिया खत्म हो जाएगी मगर कासिम का नाम नहीं खत्म होगा। अहद और अहमद वाला इसलिए कि इसका ताल्लुक अहद से भी है, अहमद से भी है, बस एक बीच में से अगर हट जाए तो ये दोनों को एक साथ मिलाने वाला है। ईमान वाला इसी के दम से दुनिया में अमन भी है और ईमान भी है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में मिंबर में लाके कह रहा है ये कासिम, इसकी एक काफ में 5 काफ शामिल हैं, एक अलिफ में 5 अलिफ शामिल हैं। आहा और एक सीन में 5 सीन शामिल हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक सीन इस्लाम वाला,
ایک سین سلامتی والا، ایک سین تقسیم والا، یہ بیچ سے انہوں نے اٹھائے ہیں، سب بیچ سے تقسیم. ہاں، اور اس کے بعد میں ایک پانچواں کہتے ہیں ایک سین یاسین والا. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر. یہ تمام جو سین ہیں اس کے دل ہیں. اچھا اس میں سین ہے، ساتھ تو ہے نہیں انصر والا. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر. انصر بھائی ذرا نعرہ درود کے پانی سے اپنے چہرے کو ذرا تازہ کر لیجئے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر. اب سنیے، یہ جو قاسم میں میم ہیں اس میں بھی 5 میم شامل ہیں. ایک میم دیکھیے عجیب و غریب منزل پہ منزل ہے. الگ الگ امام حسین نے بیان کیا ہے کہ اس کا نام اللہ نے کیوں رکھا ہے. اس ایک میم میں 5 میم شامل ہیں. ایک میم میزان والا، ایک میم محبت والا، ایک میم مودت والا، ایک میم منقبت والا، اور ایک میم محمد والا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. اب قاسم میں امام حسین کے جملے، قاسم میں اور محمد میں فرق یہ ہے کہ محمد میم سے شروع ہوتا ہے، قاسم میم پہ ختم ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو یہ حضرت امیر قاسم، حضرت شہزادہ قاسم کے فضائل صرف نام کے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اب آپ سے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ جو قاسم سے میرا قاسم صاحب سے تعلق ہے وہ یہ کہ ایک نوحہ درجہ 2 میں جب ماٹ صاحب آپ پڑھاتے تھے، یا 3 میں یا 4 میں، بہرحال مکتب میں ہی ہم نے ایک لکھا تھا، بولی صغرا پرندوں سے آؤ میرے اصغر کا قصہ سناؤ. تو شروع جو ہے وہ قاسم صاحب نے اس نوحے سے کیا. حالانکہ وہ شمیم صاحب یہاں معصومیہ انجمن میں ہم لوگ پڑھتے تھے، تو وہ ایک نوحہ تھا. حضرت قاسم کی عادت یہ تھی کہ 2 برتن بچپن میں وہ مسجد نبوی میں ان کا مخصوص ہوتا تھا. ایک میں دانے ہوتے تھے، ایک میں پانی. جتنے کبوتر ہوتے تھے وہ حضرت قاسم کے اس برتن میں آ کے کبوتر دانہ لیتے تھے، چکتے تھے اور وہاں سے پانی پیتے تھے. یہ حضرت قاسم کا تھا. اور چونکہ جلال پور میں پڑھ رہا ہوں اور دونوں امباڑے میرے پاس میں ہیں اور دونوں کے سین میں کھیلا ہوں اور کبوتروں کے ساتھ، اس وجہ سے میں آپ سے عرض کروں یہاں سے. قاسم سے پرندوں کی بولی صغرا پرندوں سے آؤ، یہ ہم لوگ جو بچپن میں کہہ جاتے تھے یوں نہیں کہتے تھے، تاریخ پوری ان کی ایک موجود ہے. حضرت قاسم کے پرندوں سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب جانے لگے کربلا تو حضرت محمد حنفیہ کے پاس گلے سے لگ کے انہوں نے کہا چچا جان آپ کو خدا حافظ کہتے ہوئے، آپ سے امام ضامن بدواتے ہوئے، ایک گزارش ہے کہ میں ان پرندوں سے محبت کرتا تھا، ان پرندوں کو بلاتے رہیے گا اور میرے اس برتن میں یہ دانے رکھے ہوئے ہیں، یہ پانی رکھا ہوا ہے، انہیں کھلاتے رہیے گا. محمد حنفیہ نے مقتل میں تحریر کروایا کہ جب میں قاسم کے جانے کے بعد 29 رجب کو میں مسجد نبوی کے صحن میں گیا تو وہاں ایک بھی پرندہ نہیں آیا. اب سمجھ میں آیا کہ پرندے دانہ اور پانی کے لیے نہیں آتے تھے، قاسم کی محبت میں حسن کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے. حضرت قاسم کی شان یہ ہے. اب میں یہیں سے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قاسم کی اس محبت اور اس کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک بھی پرندہ، ایک بھی کبوتر حضرت محمد حنفیہ کا بیان ہے مسجد نبوی میں قاسم کے بعد نہیں آئے تو کہاں آئے؟ 11 محرم کو وہی کبوتر حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس آئے اور وہی حسین اور قاسم کے خون کے قطروں سے اپنے پروں کو مس کرنے کے بعد صغرا کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور صغرا کو سنانے لگے. چونکہ اس مجلس کے انعقاد میں مرحوم کی اب کیا کہوں میری بہن مگر بیوہ بھی ہیں اور ان کی طرف سے میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، اس لیے بھائی بہن کی اس محبت کو کیا کہوں. وہ پرندے وہ سنانی لے کے صغرا کے پاس آئے، تمہارا قاسم مارا گیا.
قاسم کی محبت، چونکہ ایک نوح خان اور وہ بھی کس طریقے سے زندگی گزاری، جی چاہ رہا تھا کہ نوح خانی کے فن پہ بھی بات کرتا میں، اور وہ بھی نوحہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے مگر یہ بتایا کہ قاسم سے محبت کرنے والا زندگی سے چاہے جتنا جوجھے، چاہے جتنا پریشانی اٹھائے، مگر وہ صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ ارباب اعزاء، اب اس کے بعد کی مجلس میں بیان کروں گا اور چیزیں، وہ بھی نوجوان کی موت ہے، اس حوالے سے دوسری گفتگو ہوگی، مگر حضرت قاسم کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ تاب نہیں ہے کہ گفتگو کریں، مصائب کے چند باتیں۔ حسین کی محبت کا عالم، حسن کی محبت کا عالم، سنیے آپ۔ امام حسن نے نمبر ایک تو یتیمی کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اچھا، چونکہ میں جلال پور میں پیدا ہوا ہوں، اس وجہ سے کچھ چیزیں جو کانوں میں بالیاں یہ دور ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے وہ یتیم بچوں کے کانوں میں ڈال دی جاتی ہے، تاکہ دنیا جو ہے وہ اس، دیکھیے ایک بات کہ جس کو حسین جیسا پالنے والا چچا ہو، اس کے بھی کان میں دور اس لیے ڈالا گیا کہ دنیا یتیم دیکھ کے اس کے اوپر رحم کھائے۔ یتامہ پروری کسے کہتے ہیں؟ مرحوم کے بچوں پہ ہمیشہ آپ لوگوں کی نگاہ شفقت ہونی چاہیے۔ جس کا حسن جیسا بادشاہ پالنے والا، حسین جیسا بادشاہ امام ہے، اس کے بھی کان میں دور ڈالا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت قاسم سے بھی کہا گیا کہ یتیموں پہ نظر رکھنا، کوئی یتیم تمہارے سامنے بھوکا نہ ہو۔ اور 13 سال کی عمر تک حضرت قاسم جو ہیں وہ مدینے کی گلیوں میں چلے جاتے تھے اور یتیموں کو کھانا کھلاتے رہتے تھے۔ یہ حضرت قاسم کا کردار ہے۔ ہاں، ایک تعویذ بھی لکھ کے دیا امام حسن نے، اور کہا جب بہت پریشانی میں مبتلا ہونا تو یہ تعویذ پڑھ لینا۔ اب یہاں سے دوسرا پہلو بھی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جس کا حسین جیسا جوانان جنت کا سردار پالنے والا ہو، اس کی بھی یتیمی کی نشانی اس کے کان میں پڑی ہو۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ امام حسین نے اتنے پیار سے قاسم کو پالا کہ پھر 10 سال تک حضرت قاسم کو وہ تعویذ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی جس کے لیے باپ نے کہا تھا مشکل پڑے تو کھول کے پڑھ لینا۔ یہ اس ایک چیز سے دونوں سبق ہمیں مل جاتے ہیں۔ ارباب اعزاء، یہ باپ کی محبت۔ اب یہ جو نشانیاں ہیں اور ایک یتیم کی نشانیاں، اور مرحوم جس طریقے سے بیماریوں سے مقابلہ کرتے رہے، کیفیت دیکھیے۔ سن 50 ہجری میں جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو بلایا امام حسن نے حضرت قاسم کو اور کہا جاؤ اپنی پھوپھی کو میری شہادت کی اطلاع دو کہ بھائی اس حال میں ہے۔ تو کچھ اور نہیں کیا، امام حسن نے اپنے 3.5 برس کے بچے قاسم کو، شہزادے کو گریبان چاک کر لیا۔ یہ یتیمی کی پہچان ہے۔ مدینے کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈال دی۔ 3.5 برس کی عمر ایسی نہیں تھی کہ وہ جا کے پھوپھو سے کچھ کہہ سکیں کہ میرے بابا کو ایسے زہر دیا گیا، ایسے مارا گیا۔ کہا تم خالی جا کے زینب کی حویلی کی ڈیوڑی پہ بیٹھ جانا، زینب تمہارا حال دیکھ کے سمجھ جائے گی کہ تم یتیم ہو گئے۔ شہزادی زینب تڑپتی ہوئی آئیں، ہاں آپ لوگ رو رہے ہیں، ایک 40 سال تقریباً ایک جوان کی موت پہ رونے کا یہی حق ہے ارباب اعزاء۔ اب آپ سوچیں کہ مرنے والا کیسا۔ اب میں انجمنوں کو اور شعراء کو خاص طریقے سے سراہوں گا کہ انہوں نے جس طریقے سے تعزیتی قطعے کہیں، تعزیتی نظمیں کہی ہیں، انجمنوں نے جس طریقے سے پرسہ پیش کیا ہے، یہ ہمارے اس ابھی تو ابتدائی مجلسیں ہیں، یہ انشاءاللہ چہلم تک جو ہے وہ تمام ذاکرین اور نوے خان سب لوگ اپنے اپنے انداز سے پرسہ پیش کریں گے، اور یہی مرحوم کے لیے تعزیت کا سبب ہوگا اور گھر والوں کے لیے صبر جمیل کا سبب ہوگا۔ ارباب اعزاء، اب جیسے ہی حضرت قاسم وہاں پہنچے ہیں، زینب نے تڑپ کے امام حسن کے اس بیٹے اور شہزادے کو اپنی گود میں لیا، فروا کو لیا۔ اب سنیں گے آپ، کلیجہ سن لیجئے کسے کہتے ہیں۔ ہاں، چونکہ مرحوم کو بہت زحمت تھی، سینے میں، سانسوں میں، کلیجے میں، آپ سب جانتے ہیں کڈنی میں جو تکلیف ہوتی ہے، یہ اس بیماری سے گزرنے والا ہی جانتا ہے، مگر بہت کم ہے، اس غم کے سمندر کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ کیفیت بیان کروں، جس وقت حضرت قاسم کو جناب زینب نے امام حسن کے سینے پہ لا کے دوبارہ لٹایا ہے تو قاسم تڑپ کے اٹھ گئے، اماں میرے بابا کے سینے سے آگ اٹھ رہی ہے۔ اماں میرے بابا کے سینے میں زہر کی وجہ سے آگ اٹھ رہی ہے، کہاں آپ نے مجھے لٹا ہے؟
اچھا مجھے 2 سینے یاد آ گئے. ایک 3.5 برس کا قاسم جب حسن کے سینے پہ لٹایا گیا ہے. کچھ اور بتاؤں, ایک 3.5 برس کی سکینہ جب حسین کے سینے پہ گئی, شام غریبہ کے سناٹے میں سر نہیں ہے, کٹی ہوئی گردن ہے. سکینہ کہتی ہے جب میں اپنے بابا کے سینے پہ گئی تو نہ سر تھا نہ لاشا تھا, بس ایک ٹوٹے ہوئے سینے کی ہڈیاں تھی جن پہ سکینہ جا کے بیان کر رہی تھی بابا آپ کہاں سو. وہ 3.5 برس کا بھائی, یہ 3.5 برس کی بہن, یہ امام حسن کی محبت, یہ جناب زینب کی محبت قاسم سے. حسین کی محبت آپ سنیں گے, شب عاشور ہے. حسین خیموں کا جائزہ لینے کے لیے اس خیمے میں اس خیمے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. دیکھا ایک جگہ چچا بھتیجے یعنی حضرت عباس اور حضرت علی اکبر گفتگو کر رہے ہیں. علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا جان ایک احسان کیجئے گا. شورا کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, احساس رکھتے ہیں, حساس ہیں, تبھی تو نوحے کی شاعری ہوتی ہے, اور ایک نوحے خان کی مجلس ہے, اور وہ بھی جواں سال نوحے خان کی مجلس ہے. ارباب اعزاز احساس ہے, محسوس کیجئے گا. حضرت علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں چچا ایک احسان کیجئے گا, کل مقتل میں اپنے سے پہلے مجھے بھیج دیجئے گا. کیوں میرے لال؟ کہا اس لیے کہ آپ سے میرے بابا کو اتنی محبت ہے کہ آپ کے شانے کٹیں گے اور میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بابا کی کمر سلامت رہے, جب تک بھی ہو سکے مجھے پہلے بھیجیے گا. حضرت عباس نے اپنے بھتیجے علی اکبر کا ماتھا ایسے چوما جیسے علی محمد کو چومتے تھے, اور اس کے بعد میں کہا میرے لال تم حسین کے بیٹے ہو, میرے آقا کے, میرے مولا کے بیٹے ہو, میں ان کا غلام ہوں. ایک احسان یہ کرنا کہ پہلے مجھے جانے دینا. چچا جان کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہارے کلیجے میں برچھی کا پھل لگتے ہی ان کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا, وہ بینائی سے محروم ہو جائیں گے. اور بینائی اتنی بڑی چیز ہے, پھر حسین کریں گے کیا یہ بتاؤ, اس لیے پہلے مجھے جانے دینا. چچا بھتیجے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی نا کہ دوڑ کے قاسم نے سنا اور آیا, اور زمین پہ گرنے کے بعد قاسم نے ایک ہاتھ عباس کے قدموں پہ رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کے قدموں پہ رکھا. چچا جان, بھائی جان, نہ آپ پہلے مقتل میں جائیے گا, بھائی جان نہ آپ مقتل میں پہلے جائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جانے سے میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی, بھیا آپ کے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. میں تو یتیم ہوں, میرے جانے سے کسی کا کیا کچھ ہوگا, مجھے چلے جانے دینا. چچا کی آنکھیں بھی سلامت رہیں گی, کمر بھی سلامت رہے گی. حسین سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا, خیمے کے اندر آ گئے, قاسم کو باہوں میں لیا, سینے سے چمٹایا. میرے لال یہ کیا کہہ دیا, علی اکبر کے مرنے سے میری آنکھوں کا نور جائے گا, عباس کے مرنے سے میری کمر ٹوٹے گی, لیکن جب تیری لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا میرا کلیجہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا, میرے بھیا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے میرے سامنے آ جائیں گے. بس ایک نوحے خان کی مجلس ہے, اور ان حالات میں بھی اتنا بڑا مجمع پرسے کے لیے جمع ہے, اور یہی ہماری بستی کی خوبی ہے. اب ارباب اعضاء ایک چیز, یہ رشتوں کا رکھ رکھاؤ, یہ مجلس مرحوم کی, اب وہ کس منہ سے کہیں, بیوہ لفظ کتنا, مگر کربلا ہی نے ہمیں اس لفظ کی بھی تعزیت دی ہے. بڑا سوچا تھا, مگر وہ ایک جملے سے ایسا ربط مصائب ہو گیا اور آپ کی آنکھیں چھلک گئیں. حضرت قاسم کی جنگ پڑھتے, غالب کا مارنا, اور تمام, خیر وہ وہاں نہیں جاتے اب ہم. ہاں ارباب اعزاء آپ سنیے گا. ہاں ماں, ایک بوڑھی ماں وہاں بیٹھی ہوئی ہے, بیوی, دونوں کو پرسہ دینا ہے نا. اب سنیے گا, ماں نے جس وقت حضرت قاسم کو سجایا ہے, ام فروہ کا ایک جملہ کربلا کا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. جس وقت سجا لیا ہے, ایک تو حضرت قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ گھوڑے پہ, خیمے سے گھوڑے پہ نہیں گئے ہیں,
पैदल हजरत अब्बास इमाम हुसैन लेके चले हैं। थोड़ी दूर के बाद में जैसे ही पहुंचे, एक घोड़ा उधर से खुद से आया, उस घोड़े पे हजरत कासिम को बिठाया गया। वो घोड़ा किसी और का नहीं था, इमाम हसन का घोड़ा था, जो मोहम्मद इब्ने अशस ने जहर देने के बाद छीना था। उसका नाम ताविया था। अब उस पे हजरत कासिम को बिठाया गया। हजरत कासिम का कद इतना छोटा था कि उस घोड़े पे मुश्किल से बैठ पाए। नीमचा बहुत छोटा सा था, नेज़ा बहुत छोटा सा था हजरत कासिम का। और उसके बाद में जो जंग की है, क़यामत की जंग है, रजज़ हैं क़यामत के, वह आप मरसियों में पढ़ते रहते हैं, मैं नहीं पेश करता। बस एक जुमला, जब हज़रत कासिम को सजा के, अब आपसे अर्ज़ करूं कि पहले तो हज़रत इमाम हुसैन ने सजा लिया। बताऊं कैसे? एक संदूक खोला, भाई हसन का मामा निकाला, अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से पहनाया। मैं कहूँगा मौला हुसैन ये अम्मामा पहना रहे हैं या दूल्हा बना रहे हैं? अम्मामे का तहतुल हनक बांधा। अच्छा, वो जो यतीमी की पहचान मैंने इब्तिदा में आपसे अर्ज़ की थी कि तान के दूर, मौला हुसैन ने वो तहतुल हनक बांधने के बाद में यह पीछे को हटा दिया ताकि वो यतीमी का दूर नजर आए। अच्छा, वहाँ ज़रा तो थी नहीं, हज़रत कासिम के साइज़ की कोई ज़रा नहीं, कोई खोद नहीं, ज़रा बख्तर नहीं, बस एक कुर्ता था और उस कुर्ते का गरेबान चाक कर दिया ताकि वो नज़र आए कि कोई यतीम है अरबाब अज़ा। अब यहाँ से अब फ़ज़ाइल मसाइब की मिली जुली कैफियत में मैं ये मजलिस पढ़ रहा हूँ, मेरी ख़ुद कैफियत समझ में नहीं आ रही, और मुझे लग रहा है कैफियत जब समझ में ना आए तभी असल मसाइब होते हैं। और आप जिस कैफियत में हैं, आप मेरे साथ चल रहे हैं अरबाब अज़ा, तो ये जो बिठाया, तो जब वो एकदम सवार होने लगे और वहाँ पर घर से बाहर जाने लगे, खैमे से बाहर, तो उम्मे फरमा ने बुलाया, मेरे लाल आ जाओ, और मैं अपनी चादर तुम्हारे आंचल पे रख के तुमको एक बार दूल्हे की शक्ल में देख लूं। जब रुखसत करने लगे तो एक जुमला कहा, मेरे लाल तुमको मेरे दूध की कसम, सब जब मख्तल में गिरे तो हुसैन को मदद के लिए पुकारें, लेकिन जब तुम गिरना तो अपने चचा को मदद के लिए ना पुकारना, आखिरी सलाम कह के रुखसत कर लेना। इसलिए कि मदद इज्ज़ की अलामत है, मदद मांगना, नुसरत मांगना आजिज़ी की अलामत है। तुमको आजिज़ देख के तुम्हारा चचा बहुत तड़प जाएगा। इसीलिए हर शहीद ने कहा, क्या कहा? ए मौला मेरी मदद को आइए। अली अकबर ने कहा बाबा मेरी मदद को आओ, लेकिन हजरत कासिम ने कहा ए चचा आप पे मेरा आखिरी सलाम। अरबाब अज़ा, फ़नून जंग में घोड़ा बहुत अहम है, जब तक घोड़े पे काबू ना हो मुश्किल होता है, लेकिन बाप के घोड़े पे हजरत कासिम जिस वक्त जंग कर रहे थे अरबाब अज़ा, तो अब जब पूरे कावा कावा घेर के मैदान जंग में आ गए तो हजरत कासिम की जूती का तस्मा टूट गया। हाय हाय अरबाब अज़ा, तस्मे का टूटना था कि हज़रत कासिम ने मुंह फेर के तस्मा बांधना शुरू किया। हज़रत कासिम ने बता दिया कि तुम्हारी औकात मेरी निगाह में इस टूटी हुई जूती के तस्मे के बराबर भी नहीं है। मगर अरबाब अज़ा ये तो मैंने कह दिया और आपने सुन भी लिया। हज़रत कासिम का मसाइब पढ़ते हुए अक्सर हम लोग फ़ज़ाइल मसाइब मिला जुला के एक घंटा निकल जाता है अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे। लेकिन अब यहाँ एक अजीब व गरीब कैफियत है, जिस वक्त हज़रत कासिम जूती का तस्मा बांध रहे थे उस वक्त एक जालिम ने गुर्स अपनी उंगलियों में घुमाया। मालूम है ये कौन सा गुर्स था? ये जो पत्थर होता है जंजीर की कड़ियों में, इसको घुमा के मारा जाता है। लेकिन हज़रत कासिम को जो गुर्ज मारा गया वो इंसान के लिए नहीं इस्तेमाल होता था, घोड़े की कमर तोड़ने के लिए वो गुर्ज मारा जाता था। वो गुर्ज आके हज़रत कासिम की कमर पे गिरा। कासिम तस्मा उलझा हुआ था, पाँव रकाब में उलझ गया, घोड़ा दूर तक जाता रहा, कासिम पीछे पीछे साथ साथ जाते रहे, कहते रहे चचा आप पे मेरा सलाम, आप पे मेरा सलाम। हुसैन दौड़ते हुए आए, मेरे लाल कहाँ हो, मेरे लाल कहाँ हो? पूरब के घोड़े पश्चिम की तरफ, पश्चिम के घोड़े पूरब की तरफ, उत्तर के घोड़े दक्षिण की तरफ, दक्षिण के घोड़े उत्तर की तरफ। कासिम जिंदा पामाल हो गया। हुसैन आप पामाल हुए तो शहादत के बाद कासिम चलती हुई सांसों में पामाल हो रहा था। हुसैन पूछ रहे थे
बेटे मेरे लाल कहाँ हो? लाश का कोई टुकड़ा वहां से उठा, चचा मैं यहाँ हूँ मेरा सलाम। कोई टुकड़ा वहां से उठा, चचा मैं यहाँ हूँ मेरा सलाम। कोई टुकड़ा वहां से उठा, कहीं हाथों की उंगलियों के टुकड़े उठे, चचा मेरा सलाम। कहीं पसलियों के टुकड़े, चचा मेरा सलाम। हुसैन ने अपनी अबा की गठरी बनाई, लाश के टुकड़े जो तकरीबन पिस चुके थे, बस ख़त्म है मजलिस। चूँकि एक बेवा को भी ताज़ियत देनी है, इसलिए जनाब ज़ैनब ने, ख़त्म है, 2 मिनट की मज़ामत है आपको। जनाब ज़ैनब ने एक खेमा बनाया था, खेमे गंजे शहीदा। इसीलिए हमारे यहाँ हर करबला में गंजे शहीदा थोड़ा फासला से बनाई जाती है। ये असबाब मैं बच्चों को इसलिए बताऊं कि चूँकि हम जो तहजीब लाते हैं वो सब करबला से हमारे बुज़ुर्गों ने दी है, बनाया हमारे बुज़ुर्गों ने, मगर नई नस्ल को धीरे धीरे बताते रहना ज़रूरी है। हमारी करबलाए हिंद है, हम अपने यहाँ सेहरा वहाँ दफन कर देते हैं, लेकिन वहाँ जो ताज़िया दफन होते हैं उसे कहते हैं गंजे शहीदा। वो इमाम हुसैन से थोड़ा फासले पे है। ऐसे ही बिल्कुल इमाम हुसैन के खैमे से थोड़ा फासले पे जनाब ज़ैनब का खैमा था। ज़ैनब ने एक अलग से खैमा बनाया था, खेमे गंजे शहीदा। खेमे गंजे शहीदा में क्या होता था? इमाम हुसैन जो लाश लेके आते थे उसको किसी और खेमे में नहीं ले जाते थे, उसी खेमे गंजे शहीदा में ले जाके रखते थे। हाँ, जनाब फिज़्ज़ा तड़प के आती थी, शहज़ादी अब अली अकबर का लाशा आ गया, उम्मे लाला को बुलाइए। अब ये यहाँ से ख़वातीन का मातम शुरू होता था। जब मर्दों का मातम हो जाता था, इमाम हुसैन रो लेते थे, बीवियाँ जमा होती थी। अब बीवियाँ जमा होती तो अगर देखिए तरतीब होती थी कि अगर माँ है, जैसे उम्मे लैला और हज़रत अली अकबर का लाशा है, तो हज़रत उम्मे लैला को हज़रत अली अकबर के सराहने बिठा दिया जाता था और माएँ मिल के पुरसा देने लगती थी कि आपके जवान बेटे का लाशा आया। अगर वर्षा में कोई बेटी है मसलन, तो जब शहीद का लाशा आया तो बेटी को पायती बिठा के, बेटी तू यतीम हो गई है, इस तरह से पुरसा दिया जाता था। अरबाब अज़ाब मैं कैसे अर्ज़ करूं आपके सामने। और अगर कोई ज़ौजा है, मसलन हज़रत अब्बास की ज़ौजा जिस वक्त बाजू या और किसी की भी, जिसकी भी ज़ौजा है, तो औरतें जमा होती थी खेमा गंजे शहीदा में। जब लाशा लाया जाता था तो माँ अगर है तो सराहने, बीवी अगर है, बेटी अगर है तो पायती, और अगर ज़ौजा है, बेवा है, तो उसको बराबर में बीच में जो है वो ला के बिठा दिया जाता था। वो कहते थे कि अब तू बेवा हो गई, हमारी तरफ से पुरसा को बोलकर। अरबाब आज़ा अब क्या अर्ज करूं, हर शहीद के लाशे पे माँ सराहने बिठाई गई, बेटी पायती बिठाई गई, ज़ौजा बीच में बिठाई गई, लाश के ठीक बीच में पहलू में, और उसको पुरसा दिया गया। लेकिन जब कासिम की लाश के टुकड़े हवा के दामन में आए, यही तरतीब कुबरा देख रही थी। माँ हो तो सराहने बैठेगी, बेटी है तो पायती बैठेगी, ज़ौजा है तो पहलू में बैठेगी। एक मर्तबा कुबरा ने फूफी अम्मा ज़ैनब को देख के कहा, फूफी अम्मा मैं कैसी बेवा हूँ, बैठूं तो कहाँ बैठूं, न तो मेरे वालियो वारिस का सराहना है, ना पायती है, लाश के टुकड़े हैं। बस यालमुल लज़ीना ज़लमू अयमन क़ल्बिन क़ल्बुन या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। पालने वाले मरहूम कासिम रज़ा को आला इल्लीन में, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, और जगह तूने इनायत फरमा दी है। पालने वाले वरसा को और तमाम उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा। पालने वाले हमारी मातमी अंजुमनों को, उनके तमाम मातमियों को, नवे खानों को सलामत रख, हमारे बुज़ुर्गों को सलामत रख। ए पालने वाले जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब पैदा कर दे। जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है वहाँ अपनी हिफाजत और बरकत नाजिल फरमा। पालने वाले फ़िलिस्तीन पे अपना रहम, अपना करम नाजिल फरमा, और ज़ालिमों को नीज़ तो नाबूद कर दे। ए पालने वाले जहाँ जहाँ रोज़े हैं वहाँ अपनी हिफाजत नाजिल फरमा, जहाँ मजलिसें हो रही हैं वहाँ अपनी हिफाजत नाजिल फरमा। पालने वाले अज़ादारों को दुनिया की तमाम बीमारियों से निजात दे दे। पालने वाले हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे कायम और दायम रख। पालने वाले वारिस खून हुसैन ज़िंदा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार मौला के आवान व अंसार में फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم قاسم رضا کربلائی ابن اختر